اللہ نے ایک ایسے لمحے کو یاد دلایا کہ جو ہمارے ذہنوں میں بالکل اس وقت نہیں رہتا. اللہ نے ایک پرانی ایک میموری کو یاد دلا رہا. کیا کہہ کے یاد دلا رہا؟ رب ارحمہما کما ربیان صغیرہ. تم روز دعا یہ کرو. اولاد کے لیے کہا, بیٹوں کے لیے کہا, بیٹیوں کے لیے, اولاد کے لیے. روز دعا کرو اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں میرے اوپر رحم کیا. ماں کا رحم یاد آتا؟ کچھ نہیں. اس وقت رحم کیا جب ہم مجبور تھے. جب نیو بورن بیبی جب دنیا میں انسان آتا ہے کتنا مجبور رہتا. آج احساس نہیں ہوتا. جب آپ کو اولاد ہوتی تو اس وقت احساس ہوتا. اس وقت مجھے احساس نہیں ہوتا. جب میری اولاد ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بچہ کتنا چھوٹا ہے, کتنا چھوٹا ہے. کتنے پاؤنڈ, 7-8 پاؤنڈ ہو جائے تو ڈاکٹرز بھی خوش, سب خوش کہ بڑی ہیلتھی بیبی ہے. 8 پاؤنڈ کیا ہوتا ویٹ, کیا ویٹ ہے 8 پاؤنڈ کا. اور آج 100 kgs جو ہو گئے وہ کیا ہے. یہ حال رہتا بچے کا کہ ایون ہماری جو گردن ہے, نیک, وہ بھی ایک جگہ نہیں ہوتی. ہاتھ اتنے چھوٹے, کوئی چیز ہم بتا نہیں سکتے کہ مجھے یہ ہو رہا. وہ صرف ماں ہے کہ تمہاری گردن کو بھی اتنی احتیاط سے مہینوں کو اٹھایا کہ تمہاری گردن میں کوئی عیب نہ ہے. چھوٹا سا احسان بتا رہا. اس کے بعد اپنے سارے آرام کو قربان کر رہی ماں, کمپلیٹ قربان کر دیتی. رات میں 2 بجے بچہ اٹھ رہا, ماں تھکی ہوئی ہے. یہ نہیں بولتی کہ بیٹا میں کیا کروں, روتے رہو تم ایسے نہیں. اس کی ایک چیخ پہ آواز پہ وہ اٹھ جاتی. یہ ہے ماں. اور پوری زندگی کبھی ماں اپنے احسان کو نہیں گناتی اولاد کے اوپر. ہر آدمی احسان گنائے گا. میں احسان گناؤں گا اپنے سگے بھائی کے اوپر, سگی بہن کے اوپر, رشتہ داروں کے اوپر. تھوڑا سا اگر میں فیور کرا اپنی زندگی میں کسی کو, میں پوری زندگی بولتا میں نے کیا اس کے ساتھ یہ, جبکہ بدترین گناہ ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. احسان کر کے کبھی احسان گناؤ مت, اللہ پہ چھوڑ دو, اجر اسی وقت ملے گا. اگر تم گناتے رہو گے تو کچھ ملنے والا نہیں. لیکن یہ ہماری فطرت ہے, یہ ہمارا نیچر ہے کہ جب ہم کسی کی سپورٹ کرتے, کسی کی مدد کرتے, کسی کو کوئی فیور کرتے, ہم ہمیشہ بولتے کہ میں نے اس کے ساتھ ایسا کیا ہے. لیکن وہ ماں ہے, کبھی نہیں بولتی. اگر لسٹ بتا دی جائے ماں کے احسانات کی, جیسے خدا کے احسانات کاؤنٹلیس ہوتے ویسی ماں کے احسانات کاؤنٹلیس ہے. اتنے احسان کوئی نہیں کرتا جتنے ماں کرتی. لیکن پوری زندگی کرنے کے بعد بھی ایک دفعہ زبان پہ ماں کا جملہ نہیں آتا کہ میرے لال تو آج طاقتور ہو گیا, پیسے والا ہو گیا, آج ہاتھ اور پیر میں طاقت آ گئی. کسی کا پریشر ہوتا. بہت بند الفاظ میں بول رہا. جب تک لڑکا رہتا پھر بھی اوبیڈینٹ رہے گا ماں باپ کا. ایک دفعہ دیکھیں, میں جنرل بات کر رہا, برا مت مانو, شادی ہوئی, پریشر آیا کسی کا, اب ماں کو جواب بھی دیتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے کہ ماں باپ کے اوپر ہم احسان کر رہے. یاد رکھو اگر تم ماں باپ کے ساتھ رہتے ہو, میں ان لڑکیوں کو بول رہا کہ شادی سے پہلے یہ ڈیسائیڈ کر کے مت آؤ کہ مجھے شادی کے بعد تم کو شوہر کو لے کے الگ ہو جاؤں گی. میں حیدرآباد کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا. میری مجلس لائیو جاری, سب سن رہے. یہ میں تو پوری دنیا دیکھ رہا نا. حالات جو ہے شادی سے پہلے ڈیسائیڈ کر رہے کہ ہم کو الگ ہو جائیں گے 6 مہینے میں. میں ہمیشہ ان لڑکیوں کو جب کاؤنسلنگ کرتا ہوں شادی سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ یہ مت سمجھو تمہاری اسمارٹنس ہے, 6 مہینے میں اگر تم الگ ہو رہے تو تم الگ نہیں ہو رہے, جو رحمت کا شیڈ ہے اللہ کا اس سے تم دور ہو جا رہے. یہ ریالٹی ہے دوستو, یہ ریالٹی ہے, یہ آج کے دور کی حقیقت ہے. کتنے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم سوچ رہے ہی نہیں. جو ماں کی رحمت ہے نا, میرے جملے غور سے سنیں, معصوم کی سب سے بڑی رحمت ہوتی ہے اماموں کی, خاندان اہل بیت کی سب سے بڑی رحمت. اس کے بعد اگر کسی کی رحمت ہے تو وہ ماں باپ کی رحمت ہے. اس کے بعد ماں باپ کی, صرف ماں باپ کی رحمت. اگر ہمارے سامنے پہاڑ بھی ہے, ماں چاہے تو تمہاری وہ پہاڑ کو ہٹا سکتی ہے اپنی ایک دعا سے. اور ہمارے پاس نس ہے معصوم کی, کم از کم امام حسین کے چاہنے والوں کو تو پتا ہے. اس کے بعد جب یہ دیکھتا ہو حالات نا تو تکلیف ہوتی ہے. تم حسین کے ماننے والے ہو, تم علی کے ماننے والے ہو. ہمارے پاس نس ہے معصوم کی دعا کیا ہے ماں کی. انصاف سے بولو, عاشورے کے دن بھی مولا نے میسج دیا, پیغام دیا, امر بالمعروف کیا, جس کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے.
ہم کو آج امر بالمعروف کرنا نہیں ہے. لیکن امام نے عاشورے کے دن بھی چہرے والوں کو ایک مکمل پیغام دیا کہ ماں کیا ہوتی. آپ سوچو, مولا حسین چاہتے تو جناب علی اکبر واپس نہیں آ سکتے تھے, اشارہ کرتے علی اکبر آ جاتے, لیکن حسین نے بتایا اور کہا کیا, لیلا میں نے, امام حسین کے جملے, لیلا میں نے اپنے نانا سے سنا ہے, بیچ میں کوئی نہیں ہے, ڈائریکٹ رسول اللہ مولا حسین ہے. امام بول رہے کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, کہ لیلا تم دعا کرو کہ علی اکبر واپس آئے. ایک مکمل میسیج تھا مولا حسین کا. دو معصوم سے یہ روایت, اللہ کے رسول سے اور مولا حسین سے. امام نے بتایا کہ اب اس کے بعد بھی تم پریشان ہو. میں ہمیشہ دنیا میں لوگوں کو بولتا ہوں, جب لوگ آگے بولتے ہیں مولانا یہ دعا کرو, یہ دعا کرو, یہ دعا کرو, یہ پرابلم ہے, یہ پرابلم ہے, میں کہتا ہوں تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتے ہیں ہاں ماں زندہ ہے. تو میں نے کہا یار اتنا بڑا ماں کا واسطہ رکھ کر تم ادھر ادھر کہاں جا رہے, کیا کدھر جا رہے؟ اور یہ بھی نہیں کر سکتے. اور ایک چیز, ماں اور باپ اس پرسنالٹیز کا نام ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب تک ماں باپ زندہ ہے, یہ نہیں ہے کہ ماں باپ زندہ ہے تو ان کی دعا اللہ قبول کرے گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ مر بھی جائیں تو ان کی دعا ہوگی تو میں قبول کر لوں گا تمہارے لیے. آپ سوچو میں کیا بول رہا, یہ میرے جملے نہیں, اللہ کے رسول کے جملے. اللہ کے رسول کے پاس مدینہ منورہ کا ایک بہت بڑا تاجر, بزنس مین آیا, بہت پیسے والا تھا. اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میرا کاروبار بہت ڈاؤن ہوتا جا رہا, میرا گراف گرتا جا رہا, آپ میرے لیے دعا کریں. اور لوگ آتے تھے سرکار سے دعا مانگتے تھے, سرکار دعا کرتے تھے, ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. رحمت للعالمین ہے, اشارہ کرے تو کائنات بدل جائے. اس نے آگے کہا پلیز آپ میرے لیے دعا کریں. سب لوگ بیٹھے ہوئے, اللہ کے رسول سے کہہ رہا میرا کاروبار بالکل ختم ہو رہا, میں پریشانیوں میں گھر رہا, سٹریس میں آ گیا, بیماریوں میں آ رہا, آپ دعا کریے کہ میری سب صحیح ہو جائے. اللہ کے رسول نے پلٹ کر اس کو جواب کیا دیا, یہ کہنا چاہیے تھا ٹھیک ہے میں دعا کر رہا, تو جا گھبرا مت, بلکہ کہا یہ بول تیری ماں زندہ ہے. وہ تھوڑا الجھ گیا, اس نے کہا یا رسول اللہ ماں تو مر گئی. کہا اس کی لحد پہ کیوں نہیں جاتا, اس کی خبر پہ کیوں نہیں جاتا, اس کی گریو پہ کیوں نہیں جاتا؟ اس نے کہا وہ تو بہت دور ہے, بہت دور ہے. تو کہا نشان بنا, ماں کی لحد پہ جانا تو ہمیشہ پینتھی بیٹھنا پیروں کی سائڈ پہ, باپ کی لحد پہ جانا تو سرانے بیٹھنا. کہا نشان بنا اور یہ تصور کر کے تیری یہ ماں کی لحد ہے, اور دعا کر ماں کا واسطہ دے, ہمارا واسطہ دے, تیرے سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں سب کو معلوم ہے کہ ماں کی ریسپیکٹ کیا ہے, لیکن اس کے بعد بھی آج ہماری کمیونٹی کا ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر ہے. ہماری یوتھ کی بات کر رہا میں, کتنا ریسپیکٹ کر رہے, کتنا ماں کے اوبیڈینٹ بن کے گزار رہے. دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ رحم کر, 24/7 دعا کرنا ہے. کم از کم ہر واجب نماز کے بعد ماں کے لیے دعا کرو. مر گئی تھے ماں, باپ مر گیا تو اس کے لیے دعا کرو. اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے, آپ نے لے جا کے دائرے میں دفن کر دیا, دائرے میں دفن کیا, ایک برزخ کا پردہ آ گیا, نہ ماں ہم کو دیکھ سکتی نہ ہم ماں کو دیکھ سکتے. بیچ میں ایک پردہ ہے برزخ کا, وہ اس دنیا میں ہے, ہم اس دنیا میں. ٹھیک ہے, تو اب ہم ملیں گے کیسا, دیکھیں گے کیسا؟ آپ نہیں چاہتے کہ اپنا چہرہ ماں کو بتاؤ. اور یاد رکھو ماں کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی. کیا بول رہا میں, ماں اگر تم کو دیکھ لے تو یہ رحمت کی نگاہ. تو اب ہم دیکھیں گے کیسا ماں کو, یا ماں ہم کو کیسے دیکھے؟ تو یہ تو شکر ادا کرو معصومین کا کہ تم خاندان اہل بیت کے ماننے والے ہو. یہ معصومین سے ہمارے پاس یہ روایت ہے. معصومین یہ کہتے ہیں کہ اگر تم ملنا چاہتے اپنے ماں باپ سے تو ان کی لحد پہ جاؤ. مثال کے طور پہ آپ حیدرآباد میں, آپ کی ماں باپ کہیں اور ہے, یا ماں باپ یہاں ہیں کہیں آپ دنیا میں باہر ہیں, ہزاروں میل دور ہے, تو وہ کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے آپ بیٹھ کے ہمیشہ فاتحہ پڑھو سجدہ کے اوپر. نماز واجب نماز ہوگی, یہ واجب عمل نہیں بتا رہے, یہ مستحب ہے, یہ کوئی واجب نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نشان بنا, دور ہے تو بہترین ایک تحفہ دے رہا آپ کو. کرو کیا, روز تو دائرے آپ نہیں جا سکتے,
واجب نماز تو سبھی پڑھتے. سجدے کے اوپر نشان بنا انگلی سے, کوئی واجب عمل نہیں ہے یہ. پھر بول رہا, بار بار کلیئر کر باکس پر, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا, اس لیے میں بتا. ایک نشان بناؤ, تصور کرو کہ تمہاری ماں کی, تمہارے باپ کی لہت ہے, اس پہ ہاتھ رکھ کے فاتحہ پڑھو. کیوں پڑھو؟ اس سے جب تک تم فاتحہ پڑھتے رہو گے اور جب تم یہ تحفہ دو گے, کتنی دیر کا تحفہ ہے؟ 1 منٹ بھی نہیں ہوتے. 3 سلوات پڑھے, 1 علم پڑھے, 3 سورہ قل پڑھے, آپ جتنا چاہے پڑھو. اور معصومین کا واسطہ دے کے آپ دعا کریں کہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو دے دے. تو جتنی دیر جیسے تم لحد پہ جاتے ہو, گریو پہ جا کے بیٹھتے ہو, آپ کو پتا ہے ہمارے کانوں کے اوپر پردے, جب ماں باپ کی لحد پہ جاتا ہے نا, اولاد جاتی ہے نا, بیٹھ کے فاتحہ پڑھتی ہے, تو نیچے سے ماں کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ تیرا بیٹا آیا ہے. ماں ایسا دیکھتی نیچے سے, ایک عرصے کے بعد بیٹا آیا ہے, ایک عرصے کے بعد بیٹی آئی ہے. چہرے کو دیکھ کے کہتی میرے لال تو کہاں تھا اتنے دنوں سے, تو کہاں تھا اتنے دنوں سے. ماں نیچے سے مسکراتی دعا دیتی کہ پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بھلایا, اب تو بھی اس کو مت بھلا. یہ ماں کی دعا ہے. وہاں سے دعا کرتی ماں کے لیے, ماں تمہارے لیے دعا کرتی ہے. اب یہ جملہ سنیں گے تو سب روئیں گے. جب بیٹا یا بیٹی اٹھنا چاہتے, چلنا چاہتے, شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اس وقت, اللہ ان کے درجات بلند کرے, لکھتے ہیں کہ اس وقت جب ماں باپ کے لحد سے اولاد اٹھتی ہے, 5-10 منٹ مثال دے رہا, اٹھتی ہے تو نیچے سے پکار کے ماں کہتی ہے میرے لال کچھ دیر اور بیٹھ جا, کچھ دیر اور بیٹھ جائے, تجھے دیکھنے کی خواہش ہو رہی. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ, اور جن کے ماں باپ مر گئے اللہ ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرمائے. اور سارے مومنین و مومنات, اور جس کی آج پہلی رات اس کے لیے نیچے سے ماں پکار کے کہتی میرے لال اور تھوڑی دیر. ہمارے کانوں پہ پردے, ہم بڑی آرام سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ 2 گھنٹے بیٹھو, 3 گھنٹے بیٹھو, if you can afford, why not. اس کے بعد صرف فاتحہ پڑھ کے نہیں آنا. میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ بات کہ دائرے میر مومن میں جا کے گوسپ کی جگہ نہیں ہے, بات چیت کی جگہ نہیں ہے, میٹنگ کی جگہ نہیں ہے. وہ گیٹ سے انٹر ہو, تمہاری ماں کو اطلاع ہوتی, سارے مرحومین کو اطلاع ہوتی کہ دیکھو کون آ رہا. جب تم سلام کرتے ہو تو اس سلام کے اوپر ایک ماں باپ کو, یہ سلام میں نے بہت دیا ہے, اور اللہ کا شکر ہے اس وقت دونوں گیٹس کے اوپر یہ سلام موجود ہے. اس پہ میں نے بہت بولا ہے, آج ایک ریمائنڈ کر رہا. خالی قبرستان میں ڈائریکٹ نہیں جانا, سلام علیکم یا اہل القبور بول کے نہیں جانا. دونوں گیٹس کے اوپر انگلش میں بھی ہے, رومن انگلش میں بھی ہے, عربی میں بھی ہے, یہ سلام ضرور پڑھو. یہ میں نہیں بول رہا, یہ عابد بلگرامی نہیں بول رہا, یہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بول رہے ہیں. یہ میرے مولا کا جملہ وہاں لکھا ہوا ہے, جا کے دیکھ لینا. قال امیر المومنین, 1 منٹ کا سلام ہے. آپ کی نیت کیا ہے؟ ہر آدمی کسی کی ماں ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کی بھائی ہے, کسی کی بہن ہے. آپ نیت یہ کر کے جا رہے کہ میں اپنے ماں باپ کی لحد پہ جا رہا, یہ ہوتی ہے نا نیت. اس کے بعد سارے اعزاء ہے, پہلے ماں باپ ہے, تو اب یہ نیت کر کے جاتے کہ میں ماں باپ کی لحد پہ جا رہا. آپ رکے, دونوں گیٹس کے اوپر لکھا ہوا ہے, رکو اترو, سیدھا اندر نکل کے مت جاؤ, دیکھو چاروں طرف, دونوں پہ سائٹس پہ. میں نہیں بول رہا, میرا مولا بول رہا. میرا مولا بول رہا ہے کہ جو شخص, غور سے سنو, جو شخص یہ سلام پڑھے گا, اللہ اسی وقت, سیم ٹائم پہ, اسی وقت اس کے اور اس کے ماں باپ کے 25 سال کے گناہ معاف کر دے گا. آپ امیجن کریں, تم جانے سے پہلے اپنے ماں باپ کو تحفہ دے کے جا رہے ہیں. سمجھے میری بات؟ یہ سلام ضرور پڑھنا, یہ ماں باپ کی مغفرت کے لیے بہترین ثواب ہے. 1 منٹ کا بھی نہیں ہے وہ سلام, السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ, یا لا الہ الا اللہ, بحق لا الہ الا اللہ, وہ والا سلام. لاسٹ میں کیفا وجدتم قولا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ والا سلام. کئی سلام ہے اس میں, یہ ایک سلام. یہ تمہاری بھی زندگی بدلے گی, تمہارے ماں باپ کی بھی زندگی بدلے. آپ امیجن کریں اگر آپ مہینے میں 4 دفعہ جا رہے تو 4 دفعہ ماں باپ کے گناہوں کو معاف کرا کے جا رہے. اس لیے کہ دوستو, یہ بیٹا یا بیٹی کا فرض ہے. ایصال ثواب جو ہم کرتے وہ کیوں کرتے؟ اس لیے کہ وی ڈونٹ نو کہ کس حالت میں ہے مرحومین, ہم ایصال ثواب کر کے ان کی مغفرت کراتے. یہ مت سمجھو کہ مغفرت کی ضرورت نہیں, ہزاروں دعائیں ہیں ہمارے پاس.
رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ کیا ہے کہ اللہ تو رحم کر, ہر آدمی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے اور سب سے پہلے ماں باپ کے لیے کرنا ہے. تو یہ سلام پڑھ کے ماں باپ کی لحد پہ جاؤ اور جا کر جتنی دعائیں تم معصومین کی بارگاہ میں مانگتے وہی دعائیں ماں باپ کی لحد پہ بیٹھ کے مانگنا, معصوم کا واسطہ دے کے اور ماں باپ کا واسطہ دے کے اللہ کی بارگاہ میں. تم اٹھو گے نہیں, تمہاری دعا قبول ہوگی. اس لیے کہ یہاں پہ صرف تمہاری دعا نہیں ہے, تم نے دعا مانگی, نیچے سے مانے گا اللہ سن لے اس کی. اس طرح لگتی ہے ماں کی دعا, لیکن ہمارے پاس احساس ہی نہیں ہے. لے کے جا کے دفن کیا, واپس آ گئے, ریلیکس ہو گئے. 24/7 یاد رکھو, جب تک ہم زندہ ہیں ہمارے ماں باپ کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے. یہ مت سمجھو کہ یو آر اسمارٹ, یہ جو کچھ ملا ہے وہ ماں کی وجہ سے ملا ہے اور تم اسی کو بھول جاؤ. یہ نہیں کہ اب 1 سال ہو گیا, 2 سال ہو گئے, 3 سال ہو گئے, 4 سال ہو گئے, کب تک یاد کریں گے. نہیں, جب تک تم زندہ ہو ماں باپ کے لیے کرتے رہو. اللہ یہ نہیں بول رہا کہ تم 1 لاکھ روپے دو گے تو تمہارے ماں کے درجات کو بلند کروں گا. یہ نہیں بول رہا کہ تم 100 آدمی کو کھانا کھلاؤ گے تو ثواب دوں گا. یہ نہیں بول رہا کہ پورا قرآن ختم کرو گے تو ثواب دوں گا. یہ نہیں بول رہا کہ تم اتنا خیرات کرو گے تو ثواب ملے گا. ارے وہ اتنا کریم ہے, وہ تو بہانے ڈھونڈ رہا کہ اپنے بندے تک رحمت کو کیسے پہنچاؤں. کیا بول رہا میں, وہ صرف بہانے ڈھونڈ رہا. کیسے بہانے ڈھونڈ رہا؟ مثال کے طور پہ ایک گلاس آف واٹر, میرے ہاتھ میں گلاس ہے, کسی کو آپ نے پانی پلایا, کسی پیاسے نے کہا بھائی صاحب گیو می گلاس آف واٹر. ایون تم اپنی وائف کو دے رہے, بچوں کو دے رہے, بھائی کو دے رہے, بہن کو دے رہے, کسی کو بھی تم نے صرف گلاس واٹر دیا. تم دل میں نیت کر لو کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں کو دے دے. تم کو اندازہ ہی نہیں ہے ایک گلاس پانی پلانے کا ثواب کتنا ہے. اتنی چھوٹی نیکی, کبھی چھوٹی مت سمجھو یہ نیکی چھوٹی ہے, ہو سکتا وہی بڑی نیکی بن کے رحمت بن جائے. یہ نہیں بولا پورا قرآن مجید میں بہت آسان کر رہا آپ کو. مثال کے طور پہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا, صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کتنی دیر ہوئی؟ 1000 مرتبہ بولتے آپ دن بھر میں بسم اللہ الرحمن. جب بسم اللہ الرحمن الرحیم بولو, یہ بولو کہ اللہ اس کا ثواب میری ماں باپ کو دے دے. کیا جا رہا؟ what are you losing؟ صرف نیت یہ کرنا ہے کہ میرے ماں باپ کو دے دے. صرف بسم اللہ بولنے کا یہ ثواب کہ اللہ پچھلے اگلے سارے گناہ معاف کر دیتا. تاریخ کا ایک واقعہ سن لو, مشہور ترین واقعہ, میں نے بھی بہت پڑھا ہے. سرکار کا زمانہ, اللہ کے رسول کا زمانہ, مدینہ منورہ, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. سرکار اپنے اصحاب کے ساتھ شہر سے باہر جا رہے تھے. راستے میں قبرستان تھا, تو اللہ کے رسول نے اپنے ساتھ جو مسلمان تھے ان سے کہا کہ دیکھو وہ جو سامنے وہ لحد آ رہی ہے نا, اس کے سامنے سے ہم لوگ تیز نکل جائیں گے, ہم آہستہ نہیں جائیں گے وہاں سے. اب تو آہستہ چل رہے, لیکن جب وہ اسپاٹ پہ پہنچیں گے تو اپنے پیروں کو تھوڑا تیز کر لینا, وہاں 1 لمحہ 1 سیکنڈ بھی رکنا نہیں ہے ہم کو. مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے, تیز نکل گئے. آگے جا کے مسلمانوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات تھی, آپ پورا قبرستان پہ نہیں بولے, صرف اس پہ بولے. تو کہا کہ ہاں اللہ کی مرضی یہ تھی کہ میں تیز نکل جاؤں. کہا کیوں؟ کہا اس پہ عذاب ہو رہا تھا. اس پہ عذاب اللہ کا رسول ہی دیکھ سکتا, ہم تھوڑی دیکھ سکتے. کہا اس پہ عذاب ہو رہا تھا, وہ صاحب قبر پہ بڑا شدید عذاب تھا اس کے گناہوں کی وجہ سے. ہمارے پاس تصور نہیں ہے نا عذاب کا, ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ ہم تو علی والے, ہم کو کچھ نہیں ہوتا. اگر صحیح علی والے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا. صحیح امیر المومنین کے چاہنے والے ہو نا, اس پہ کچھ نہیں ہے. ہم ہیں لوگوں کے مال کھائیں, لوگوں کو اذیتیں دیں, غیبتیں کریں, ماں باپ کا احترام نہیں کریں. اور علی والے, ماں کھڑی ہوئی ہے, ہم بیٹھے ہوئے, بوڑھی ماں کھڑی ہوئی ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں. بوڑھی ماں بول رہی کہ بیٹا یہ مت کرو, او ماں یو ڈونٹ نو, میں بڑی آواز سے جواب دے رہا. پھر میں امام کا چاہنے والا. ہاں علی کے چاہنے والوں پر عذاب نہیں ہے, لیکن بنو ویسے جیسے سلمان اور بوذر و میثم تھا. کم از کم خوش تو کرو مولا کے چاہنے والوں کے لیے, یتیموں کے لیے خوش تو کرو. کم از کم صرف ماں باپ کا احترام کر لو تو تم مومن بن جاؤ گے. جھوٹ بولنا چھوڑو, غیبتیں کرنا چھوڑو, پیچھے بات کرنا چھوڑو. تو بہرحال اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو, یہاں سے تیز جانا, اس پہ عذاب ہو رہا.
تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اگر عذاب ہو رہا تو آپ تیز کیوں لے کے چلے؟ تو کہا میں ٹھہرتا تو عذاب رک جاتا، اس لیے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، میں عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، میں وہاں ٹھہرتا تو عذاب رک جاتا۔ تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہتر ہوتا، اس سے بہتر کیا تھا کہ اس پہ عذاب رک جاتا؟ کہا نہیں، مرضی خدا نہیں تھی، اللہ کی مرضی نہیں تھی، پلیز غور سے سن، اللہ کی مرضی نہیں تھی، اور اللہ ایک اور امپورٹنٹ میسیج کو دینا چاہتا تھا۔ اب وہ امپورٹنٹ میسیج کیا ہے سنو غور سے، بڑا مشہور واقعہ ہے۔ گئے سرکار جہاں جا رہے تھے، گئے آدھے پون گھنٹے کے بعد کام کر کے جب واپس آنے لگے، پھر وہی راستہ تھا۔ مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ وہی آ گئی لہر، تیز چلنا ہے، آدھا پون گھنٹہ 1 گھنٹہ ہوا ہوگا۔ کہا نہیں تیز نہیں جانا، اب جا کے رکنا ہے۔ میں نے کہا ایک جملہ بولا تھا کہ اللہ بہانے ڈھونڈتا رحمت کو نازل کرنے کے لیے۔